اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 340 پارٹ 340 قرآن پاک سورہ نمبر 28 28ویں سورہ القصص کی آیات 61 سے لے کر 75 تک 61 to 75 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، شروع کر تھوڑا سا پچھلی والی بات پہلے کر لیں تو پھر آگے سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی قسط میں جو بات یہ ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جی جو قومیں پہلے بھی گزری ہیں، جن کو اپنی جو معاشی حالت ہے اس کے اوپر بڑا ناز تھا اور پھر وہ ناشکری کرتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جی جب ہم نے ختم کر دیا جی، ان کو تباہ کر دیا گیا، تو ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے جی، شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی دوسری بات یہ کہ اس طرح کی بستیوں کو بھی میں ہلاک اس طرح اس وقت تک نہیں کرتا جب تک میں وہاں رسول بھیج کر، یعنی اپنی دعوت بھیج کر رسولوں کے تھرو اور اپنی آیتیں بھیج کر، جب تک ان کو اتمام حجت نہ کر دیا جائے، کہ ان کو خبردار نہ کر دیا جائے، تو اس کے بعد ہی یہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جب یہ کیا جاتا ہے تو وہ ان کے اپنے جو کرتوت ہیں انہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں جی، مطلب شرک کر رہے ہوتے ہیں جی، اور مطلب منکر ہوتے ہیں۔ تو دوسرا پھر ساتھ یہ بات بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہ جو چیز بھی دنیا میں آپ کو دی گئی ہے وہ دنیا کی میں رہنے کا ساز و سامان ہے، اور وہ دنیا کی زینت ہے، اس کا آخرت میں تو کوئی ہے نہیں ہے۔ باقی رہی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو آخرت میں آپ کے لیے رکھا ہوا وہ تو بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو دنیا میں، تو آپ ان کی چیزوں کے پیچھے پڑ کے دنیا کی تو کیوں جناب اللہ کے جو احکامات ہیں جی ان پہ عمل نہیں کرتے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو آخر میں ملنا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ بہرحال پھر تم پھر بھی نہیں سمجھتے تو کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں تک بات ہوگی تھی جی، اب اس سے آگے چلتے ہیں تو 61 نمبر آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں جی، اور پھر اس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری بھی کریں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگلی آیتوں کو جو ہے نا جی صرف ان کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 61 کی تلاوت کر دیجیے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ آگے ہم اس کی تفسیر بھی کریں گے اور اسی طرح آگے چلتے ہیں جی۔ تو اس کا ترجمہ ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی افمن وعدناہ، ٹھیک ہے جی، بھلا وہ شخص کے جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے لازماً پا کر رہے گا، اس شخص کے برابر ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہے، پھر قیامت کے دن وہ پکڑ بلایا جانے والا ہے۔ یہ بالکل جو پچھلی قسط کی جو آخری آیت ہے جی اس کے ساتھ یہ بات ملی ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا جی پچھلی قسط کی جو آخری بات تھی، جو آخری آیت تھی 60 نمبر میں جو بات ہے کہ جو چیزیں آپ کو دنیا میں پرووائڈ کی گئی ہیں یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا میں گزارنے کے لیے، یہ تو ٹمپریری دنیا ہے نا، تو یہاں پہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساز و سامان دے دیا جی۔ اور اسی دنیا کی یہ چیزیں جو ہے نا زینتیں ہیں، یہیں پہ جو آپ نے اگر کوئی دنیاوی مزے کرنے ہیں تو ان کے لیے ٹمپریری دنیا کی ٹمپریری چیزیں ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہا تھا پچھلی قسط میں آخری، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے جو آپ کو آخرت میں ملنا ہے جب اس دنیا سے آپ ادھر چلے جائیں گے، تو ان کا وہ تو اس سے بہت بہتر چیزیں ہیں، وہ بہتر بھی ہیں اور پائیدار بھی ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہیں، فار ایور کے لیے ہیں۔ تو پھر تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اب اسی کے ساتھ یہ آج ابھی جو 61 نمبر ہے وہ ملی ہوئی آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا وہ شخص کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، اچھا وعدہ کیا ہے یعنی آخرت کا اچھا وعدہ کیا ہے، آخرت کی جو ابدی بادشاہی کا وعدہ کیا ہے، آخرت میں جو اچھی بہتر والی چیزیں دینے کا اور پائیدار والی چیزیں دوں گا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو وہ جو شخص ہے، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے آخرت کا اور وہ اسے لازماً پا کر رہے گا، اور وہ اس کو 100% گارنٹی ہے، جب اللہ نے وعدہ کیا میں دوں گا تو پھر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔
ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو بندہ ہے اس شخص کے برابر ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا. کبھی یہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ آخرت کا وعدہ کیا گیا، وہاں تو اچھی چیزیں ملنی ہے، بہت زیادہ وہ بہتر ہونی ہے اور پائیدار بھی ہونی ہے. تو یہ اس کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس شخص کے برابر ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہے، کہ دنیا میں اس کو کچھ چیزیں دے دی ہیں. مطلب نہیں ہو سکتا نا. تو اس دن تو اس کو یہ جو دنیا کا سامان دیا اس کو کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ پکڑ بلایا جانے والا ہے، کہ اس کو ہم یہاں پکڑ کے ادھر ہی بلائیں گے. تو اس نے پھر ادھر ہی آنا، ادھر ہی رہنا ہے نا. تو اب یہاں کا تو اس کو کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، وہ تو پیچھے اس کو دنیا میں دے دیا گیا تھا. تو اب یہاں پہ کیا کرے گا؟ اور یہ زندگی تو ابدی ہے، وہ تو ٹیمپریری زندگی تھی. تو وہاں پہ اب وہ کیا کرے گا؟ مطلب نقصان میں رہا نا یہ والا بندہ جو دنیا کی چیزوں میں پڑا رہا. یہ بات کلیئر ہوگی جی. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں ترجمہ جی، یہ اس دن کا دھیان کریں، یعنی قیامت کے دن کا، یہ اس دن کا دھیان کریں، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نازل ہونا ہے، خدا کا فیصلہ عذاب کے لیے جن کے لیے صادر ہوگا، اس کی بات، اس دن کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترجمہ، یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی تم لوگ یہ جو شرک کرنے والے ہو، یہ قیامت کے دن کا سوچو. وہاں پہ جب میں تمہیں پکاروں گا اور تم سے پوچھوں گا کہ وہاں بھی بتاؤ وہ کدھر ہیں بھی، وہ جو شریک جن کو تم میرے ساتھ ٹھہراتے تھے، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے ان کے مطابق، وہ کدھر ہیں جی؟ تو یہ سوال آئے گا جی. اچھا تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو اب ان لوگوں کے جو بڑے ہیں جی، ان لوگوں کے بڑے جن کی باتیں مان کے انہوں نے یہ کام کیے تھے، شرک کرنے والوں کے جو بڑے تھے، زعماء، ان کے لیڈر جو تھے، جن پر اب بات پوری چکی ہوگی، مطلب یعنی ان کے اوپر اب خدا کا فیصلہ عذاب کا آ چکا ہوگا. ان کے لیڈروں کو تو پہلے ہی بتا جا چکا ہوگا نا بھائی تم پہ اللہ کا عذاب آنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ دوسروں سے پوچھیں گے جو ان کو مانتے تھے اپنے لیڈروں کو، کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے کہا جب خدا انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جب پوچھے گا تو ان کے زعماء، ان کے بڑے جن کو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تمہارے ساتھ عذاب آنا ہے، تو وہ کیا کہیں گے جی؟ جن پر بات پوری ہو چکی ہوگی، جن پر آلریڈی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو اب وہ کیا کریں گے؟ وہ جواب دیں گے. کیسے جواب دیں گے جی؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ ڈر کے اب جو، حالانکہ ان کا تو عذاب کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، لیکن اب وہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے نا، دوسروں کو جو ان کی باتیں مان کے تو شرک کر رہے تھے، تو وہ آگے سے جواب دیں گے جناب، جو ان کو گمراہ کرتے ہوتے تھے. وہ کیوں جواب دیں گے جی؟ آپ ان کو تو عذاب کا فیصلہ بھی ہو چکا، وہ اس لیے دیں گے کہ انہیں ڈر تھا کہ ابھی جو انہوں نے جو غلط کام کیا ہے نا ابھی شرک کر کے، تو یہ نہ ہو کہ بھی ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ڈال دی جائے اور پھر اور عذاب ہمیں دیا جائے گا. تو اس اندیشے سے کہ تمام ذمہ داری کہیں انہی پر نہ ڈال دی جائے، تو وہ کیا کہیں گے جی؟ اب یہ والے بندے جو ان کے بڑے تھے، جنہوں نے واقعی ان کو مطلب بولا تھا جو شرک کرو، تو وہ کیا کہیں گے جی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا جی فوراً بول اٹھیں گے. تو وہ فوراً کہیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھ ان سے رہے ہیں کہ وہ کدھر ہیں تمہارے بڑے. پوچھے گا کہ وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم میرے ساتھ کرتے تھے نا، جن کے کہنے پہ کرتے تھے، تو وہ بتاؤ کدھر ہیں. تو ان کے جو بڑے ہیں نا جی، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن پر بات پوری ہو چکی ہوگی، یعنی جن کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہنم میں جا رہے ہیں عذاب کے لیے، وہ بولیں گے جی کیا؟ فوراً بول اٹھیں گے کہ ہمارے پروردگار، یہ لوگ جنہیں ہم نے بکایا ہے، مان رہے ہیں، گلٹی کر رہے ہیں، ہم نے ٹھیک ہے ان کو بکایا ہے، کہیں گے جی ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن سے ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ شریک کہاں ہیں جنہیں ہم نے بکایا ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے ہم نے انہیں بکایا ہے، لیکن کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہیں گے جی انہیں ہم نے اسی طرح بکایا ہے جس طرح ہم خود بہکے تھے. تو اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہیں گے بات تو ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کو بہکایا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمیں بھی کسی اور نے بہکایا ہوا تھا، تو ہم نے تو اس کے بہکانے میں آ کے تو ان کو بھی بہکا دیا. مطلب یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ڈالیں جی. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے تھے، شرک کرنے شروع کر دیا تھا، یہ بھی اسی طرح اپنی خواہشات کے اسیر ہو کے ہماری باتیں انہوں نے مانی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان کو زبردستی منوا لی، انہوں نے اپنی خواہش بھی ان کی تھی تو اسی لیے ہم نے منوا لی ان سے. تو اس لیے تو اپنی پسند کی باتیں مانتے رہے ہیں، اسی لیے بہکے ہیں. تو اب
اب کیونکہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں نا، تو یہ اب ان کی ذمہ داری اپنی ہے. جس طرح ہمیں بھی کسی نے بکایا تو ہماری بھی ذمہ داری اپنی ہے. آپ ہمیں جہنم میں بھیج رہے ہیں تو اب ان کو چلیں ہم نے بکایا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن بہکے تو یہی ہے نا بھی، انہیں اپنی خواہش سے بہکے ہیں نا، تو ان کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. مطلب ان کو بھی آپ جہنم میں بھیجیں، لیکن ان کا جو سارا وہ وبال ہے وہ ہم پہ نہ ڈال دیں. مطلب ان کا بھی بوجھ ہم پہ نہ ڈالیں کہ ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ آ جائے. تو ہم تو وہ ذمہ داری لے رہے ہیں، تو ان کی بھی اپنی ذمہ داری. مطلب بیسیکلی بات یہ ہے جی کہ سارے جو اس میں انوالو ہوں گے صاحب نے جہنم میں جانا ہے. آسان کر دوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ ادھر سے تھے چاہے وہ ادھر سے. تو بہرحال جی اپنی جان چھڑانے کے لیے اس دن پھر یہی کہیں گے جی کہ جو ان کو ہم نے بکایا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی تو بکائے گئے تھے نا، تو ہم بکائے گئے تھے لیکن ہمیں اسٹل جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. تو ان کے ساتھ تو جو جنہوں نے ہمیں بکایا تھا ان کے ساتھ جو بھی آپ سلوک کریں گے وہ علیحدہ بات ہے. تو اسی طرح ٹھیک ہے، ان کو ہم نے بکایا تو ہے لیکن آپ ان کو علیحدہ سزا دیں، کیونکہ ہمیں تو علیحدہ سزا مل رہی ہے جی. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے کہنے پہ آپ لوگ شرک کر رہے ہیں نا، وہ آپ سے منہ موڑ لیں گے. تو یہ آپ کو ایک اور اس دن انتہائی مایوسی کا آپ کا نا ہو جائے گا کہ جن کے کہنے کے اوپر ہم یہ کرتے رہے وہ تو کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کو اور مارو جی. تو یہ ایک طرح سے اور زیادہ آپ کو نا اس دن ایک بے بسی کا آپ کا اظہار ہوگا، مایوسی کا، اور آپ کا اور ڈاؤن ہو جائیں گے کہ جن کے لیے ہم نے یہ کام کیے تھے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی پھر اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ وہ کہیں گے جی ہمیں نے پکایا، وہ کہیں گے جی ہمیں بھی کسی نے پکایا تھا. تو جو آپ اپنا ہر بندے کو ذمہ دار ہونا چاہیے. تو اس وقت کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا جائے گا اچھا اب اپنے شریکوں کو بلاؤ. تو سمجھ لیں آپ دونوں کو، ٹھیک ہے جی، تم اپنے بلاؤ پھر نا، جن کو کرتے تھے نا تم، یہ جس کو کرتے تھے وہ بلائیں، وہ جو ہیں ان کو بلائیں جی. اچھا اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، یہ ترجمہ ہے جی. سو اب وہ کیا کریں گے؟ وہ وہاں تو کوئی نہیں ہوتا نا، لیکن وہ گھبرا جائیں گے نا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے جی اپنے بلاؤ نا شریکوں کو جن کو میرے ساتھ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی اس وقت وہ کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ترجمہ، اس کہا جائے گا اچھا اب ان شریکوں کو بلاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں گے جی بلاؤ جی ان کو، پھر جو میرے ساتھ تم نے شریک کیا ہے. تو پھر کیا ہوگا جی؟ سو انہیں بلائیں گے. تو وہ کیا کریں گے جی؟ گھبرا کے ان کو بلائیں گے. واقعی یہ شرک کرنے والے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو آواز دیں گے. تو آگے سے کیا ہوگا جی؟ ترجمہ، مگر وہ انہیں جواب نہ دیں گے. تو انہوں نے کہا آگے سے کوئی جواب نہیں آئے گا ان کو. جواب کہاں سے آنا ہے جی؟ وہ تو محض خیالی قسم کی مطلب وہ چیزیں تھیں، ہستیاں تھیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کون شریک ہے جی؟ ظاہری بات ہے جی، جن کا وجود ہی نہیں ہے تو قیامت کے دن جواب کیسے دیں گے جی؟ یہ جو خاص بات ہے یہ ذکر ہو رہا ہے مشرکین عرب کا جی، جو عرب کے مشرکین تھے، جن کے جو بت وغیرہ تھے نا وہ محض خیالی اور خود انہوں نے بنائے ہوئے تھے. جن قوموں نے اس کے مقابلے میں واقعی کسی ہستی کی پرستش کرتے تھے ان کا معاملہ ڈفرینٹ ہے جی. جس طرح عیسائی لوگ ہیں نا وہ حضرت مسیح کی پرستش کی ہے، ان کا ذکر قرآن میں الگ آیا ہے. قیامت کے دن جب وہاں ہوگا ان کے معاملے میں بھی یہی ہوگا، ان کا ذکر الگ آیا. قیامت کے دن حضرت مسیح اپنے جو پرستار ہوں گے نا جی، وہ خود ان سے اعلان برت کر دیں گے کہ میں تو ان کو نہیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا میں تو ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ جب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلا کے پوچھیں گے نا بھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا جی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تو بتائیں جی. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہیں گے جی میں کیسے یہ بات کر سکتا ہوں جی، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو ان کو آئے تو عید کی دعوت دینے کے لیے تھا. تو وہ کہیں گے جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو بندے اب عیسیٰ علیہ السلام کے چکر میں بیٹھے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے اللہ تعالیٰ کا اظہار کر دیں گے. تو یہ دیکھیں یہ بھی کتنی یاس اور مایوسی کا ٹائم ہوگا ان کے لیے. ٹھیک ہے جی، کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے یہ کس قسم کے عمل لوگ ہیں جو میری پرستش کرتے ہیں. میری دعوت تو تھی یہ کہ بھی اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو وہ بھی کر دیں گے. لیکن یہاں پہ جن کی بات آ رہی ہے یہ وہ تھے عرب کے جو مشرکین تھے نا، وہ جن بتوں وغیرہ کو پوچھتے تھے ان کی بات ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جی اچھا آپ بلاؤ اپنے شریکوں کو. تو سو انہیں بلائیں گے تو وہ گھبرا جائیں گے نا، تو ان کو آوازیں ماریں گے کہ آ جاؤ ہماری مدد کرو، بتاؤ جی. تو اللہ تعالیٰ مگر وہ انہیں جواب نہ دیں گے. تو پھر کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اور یہ اپنا عذاب دیکھ لیں گے اے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. تو پھر جب وہ نہیں آئے گا تو سیدھی بات ہے نا بھائی، وہ ہے ہی کوئی نہیں، کہاں سے آئے گا؟ تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا اب تو ہمیں عذاب دیا جائے گا، وہ کہاں آگے بچائیں گے؟ وہ پہلی بات ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتے بھی تو وہ نہیں بچا سکتے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہے نا، وہ تو ہوں گے نا. جب وہ صحیح کہیں گے جی انہوں نے ہمارا سارا کچھ ادا کر دیا، ہم نے تو کوئی حساب نہیں دینا. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بلا کے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ان کو ایسی کوئی بات بھی نہیں بتائی ہے. جو ہوں گے وہ بھی نہیں ساتھ دیں گے، ان کے تو خیر ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے کہا جی یہ اپنا عذاب دیکھ لیں گے کہ اے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے
کہ بھئی کاش انہوں نے ہدایت اختیار کی ہوتی تو آج یہ عذاب نہ دیکھتے جی. یہاں تک بات ہوگی، آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ جی، اور اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. اب یہی مشرکین منکرین جو تھے، جو شرک کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن کا آپ اللہ تعالیٰ کا سوچیں جب میں ان کو پکاروں گا اور پھر ان سے پوچھوں گا بھی کہ تمہارے پاس تو میں نے رسول بھیجے تھے نا، کہ تمہیں آ کے خبردار کرنے والے آئے تھے، تو تم نے ان کے ساتھ ان کو کیا جواب دیا تھا؟ ان کو کیا جواب دیا تھا بتاؤ نا. کچھ جاتی تو میں نہیں کر رہا نا، تو آئے تھے تو جواب کیا دیا تھا بتاؤ ذرا. تو اب دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. تو اس دن ان کی سٹی گم ہو جائے گی، بھول جائیں گے. تو اس دن ان کی سٹی بھول جائے گی جی، مطلب ہوش و حواس اڑ جائیں گے ان کے، جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے جب میں نے رسول بھیجے تھے کہ آ کے تمہیں یاد دہانی کرائیں، خبردار کریں، تمہیں انہوں نے ڈرایا کہ یہ کام نہ کرو، سیدھے ہو جاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا، تو بتاؤ نا کیا جواب دیا تھا. آپ کو پتہ نا انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ان کا مذاق کرتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، ان کو چھیڑتے تھے، ان کو پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، اور ان کی تکذیب کرتے تھے جی، جھٹلاتے تھے ان کو تکلیفیں دیتے تھے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ جب اس دن پوچھیں گے تو پھر ظاہری بات ہے جی، ان کی سٹی بھول جائے گی، یہ سٹی گم ہو جائے گی، ہوش و حواس اڑ جائیں گے. ترجمہ یہ پھر کیا ہوگا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، پھر آپس میں بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے. تو پھر آپس میں کیا بات کریں جی؟ سب کو پتہ ہوگا جناب کہ یہ تو ہم غلط کام کر کے آ بیٹھے ہیں، اب کیا بات کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آپس میں بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے. ہاں ایک بات ہے، کیا جی؟ وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس دن وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. یہ کن کی بات ہو رہی ہے جی؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پہلے تو اسی طرح تھے، انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، لیکن بعد میں کسی ٹائم پہ وہ سیدھے رستے پہ آ گئے. تو جو پہلے انہوں نے کیا تھا، رسول کو ستایا تھا، ان کے ساتھیوں کو ستایا تھا، ساتھ جنگیں کی تھی اور اس طرح کے معاملات کیے، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا جس نے توبہ کی، پھر وہ ایمان لے آئے اور اپنے جو کرتوت انہوں نے پہلے کیے تھے ان سے توبہ کی، پھر عمل صالح کیے، ہے نا. اور جس نے توبہ کی، سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، پھر ایمان لے آئے، پھر اچھے عمل کیے، تو اسے توقع رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس دن فلاح پانے والوں سے ہوگا. ظاہری بات ہے میں غفور الرحیم ہوں، اس کو میں بخش دوں گا. مطلب یہی ہے کہ نجات اور فلاح جس کو بھی حاصل ہوگی خدا کی عنایت سے ہی حاصل ہوگی. تو اب ان میں سے جو توبہ کر لیں گے، چاہے بے شک وہ پہلے اسی طرح کے کام دنیا میں کرتے رہے ہیں، تو دنیا میں ہی توبہ کر کے پھر اپنے آپ کو درست کر کے یہاں پہ آئے ہیں، تو وہ تو ظاہری بات ہے ان کی تو بچت اللہ تعالیٰ کر دیں گے جی. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ یہ بات آئی. اب اللہ تعالیٰ اگلی بات بتاتے ہیں جی، دیکھتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی نبی پاک سے، تیرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. مطلب کوئی اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی کسی کا دخل ہی نہیں ہے، کسی کا دخل نہیں ہے. جب کیا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے تو کرتا ہے، تو اور کسی کا دخل ہو ہی نہیں سکتا جی. تو تیرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ رسالت کے لیے ہو یا چاہے کسی چیز، اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو ان کی کوئی سیس میں نہیں ہے، ان کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے، وہ کوئی مشورے نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ کوئی بتا نہیں رہے. یعنی جنہیں منتخب کیا جاتا ہے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کی صفات و افعال کو ان کی ذاتی چیز قرار دے کر انہیں خدا کی خدائی میں شریک بنا لیا جائے. مطلب ایون عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ اچھا بیٹھے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا نا رسالت کے لیے، قوم کی طرف بھیجنے کے لیے، اپنی کتاب کے لیے کہ وہ لے کر جائیں میری آتیں. ان کو کوئی اختیار نہیں ہے جی، اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، ان کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ بھی میرے کو منتخب کیا جائے. اللہ نے منتخب کیا، انہوں نے نہیں کو آگے پریشر ڈالا نعوذ باللہ اللہ پہ، یا کچھ سفارشیں بھیجیں یا کوئی ایسی بات کی کہ میرے کو بنا دیں. نہیں 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 نہیں، اللہ جی جنہیں میں صاف کہہ دیا نا، تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اس کا دخل نہیں ہے، تو ان کا اختیار نہیں تھا. تو اس لیے اگر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں
اللہ کے رسولوں میں ذاتی چیزیں ہیں نا، جس طرح میں ان کی طرف وہی آتی ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ذاتی چیز ہے، ان کے جو صفات یا ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، وہ ان کو آپ ذاتی نہیں قرار سکتے، وہ اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں. بھائی ان کے اوپر جو وحی ہے وہ اللہ بھیجنے ہیں، وہ انہوں نے منگوائی نہیں ہے اللہ سے، نعوذ باللہ. اللہ بھیجتے ہیں ان کے اوپر. تو ان کا ذاتی طور پہ اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے کہ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو جو بھی صفات اللہ ان کو دیتے ہیں یا ان کی طرف جو بھی مخصوص چیزیں کی جاتی ہیں جو عام لوگوں کے نہیں کی جاتی، وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی تھی، ان کا خود کسی اختیار کے تحت نہیں ہو رہی تھیں. تو یہ جو مشرک کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جی ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام معجزے دکھا رہے ہیں، تو وہ ان کو ان کا ذاتی معجزہ دکھا کے تو کہیں جی ہاں جی تو ان کا ذاتی معجزہ ہے تو یہی خدا ہے. نہیں، وہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. تو ان کی ذاتی چیز قرار دے کر انہیں خدا کی خدائی میں شریک نہیں کیا جا سکتا کہ تم لوگ ان کو اللہ کی خدائی میں شریک کر لوگ. یہ تو ایسے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو صفات دکھا رہے ہیں، چاہے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کوڑیوں کو وہ اپنا ٹھیک کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے اذن سے کیے جا رہے ہیں، وہ خود نہیں، ان کے اندر کوئی چیز ایسی ہے. تو یہ اشارہ خاص طور پر دوسری طرف فرشتوں کی طرف بھی دے دیا. یہ مشرکین عرب ان کو ہی پوچھتے تھے نا، تو یہ دونوں جگہ فٹ آ رہا ہے. تو فرشتوں کو تعالیٰ جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات چیزیں دی ہوئی ہیں کہ اوپر سے نیچے آنے کی پاور جو دی ہوئی ہیں، وہ اللہ نے دی ہیں. ان کا کوئی ذاتی کمال تو اس میں نہیں ہے بھی کہ آپ انہیں کو پوچھنا شروع کر دیں بھی. آپ انہیں کو پوچھیں گے جناب، وہ اللہ نے ان کو یہ پاور دی ہے کہ وہ کہاں کہاں سے اڑ کے کیسے کیسے پہنچیں جی. تو اس کی بنا کے آپ انہیں کو تو نہیں رب بنا لینا آپ نے. رب تو وہی ہے جس نے ان کو بنایا اور ان کو بھیجتا جی. تو ان کو آپ اللہ کے ساتھ شریک کر دیں جی، وہ تو مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے کہا جی تیرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو پھر کیا کیا جائے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں بالکل ان چیزوں سے پاک بھی ہوں اور برتر بھی ہوں، ان چیزوں سے جن کو تم لوگ میرا شریک ٹھہراتے ہو. اللہ نے کسی پیغمبر کے بھی باپ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، نہ کوئی ان کا مطلب اللہ کا بیٹا، اور نہ اللہ مطلب کسی کے بیٹے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے نا، کل هو اللہ احد، تو کوئی اس میں یہ معاملہ نہیں ہے. تو نے کہا میں ان چیزوں سے بالکل پاک بھی ہوں اور برتر بھی ہوں. جو آپ جو دنیا میں جو شرک کرنے والے ہیں، جن کو ساتھ شریک کرتے ہیں، جن کو شریک اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ پھر چل رہا بھی، تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. ظاہری بات ہے جی، اللہ کو ہر چیز کا آل نوئنگ ہے، اللہ ہر چیز کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. تو پھر آٹومیٹیکلی بات کیا آ گئی؟ پھر آٹومیٹیکلی بات اس میں یہ آ رہی ہے، تو پھر اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے؟ کہ اللہ کو تو ہر چیز کا ویسے ہی پتہ ہے، تو اس کو شریک بنانے کا ضرورت کیا ہے بھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی جو ایک وہ بتائی جا رہی ہے، احاطہ علم الہی سے جو ایک شرک کا جو کچھ چیزیں لوگ نکالتے تھے نا، اس کی طرف اس کو وضاحت کی جا رہی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب خدا ہر چیز کے سے علانیہ خود باخبر ہے، چاہے وہ اندر کی بات ہے چاہے باہر کی بات ہے، تو اس کو شریک بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے جی؟ تھوڑا سا اور کھولتے ہیں. وہ اپنی مملکت میں، اپنی خدائی میں، اپنی کائنات میں دوسروں کو شریک تو تب بنائے جب وہ لوگوں کے حالات اور معاملات سے باخبر لینے کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، اور اس کے ہاں کسی کے باب میں کسی کی سفارش کی ضرورت ہو. تو جب پیش آئے نا بھائی کوئی سفارش کا معاملہ، تو تب پیش آئے گا جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کرنے والی ہو، یا کوئی لا کے اضافہ کرے کہ جی فلاں جو معاملے میں اللہ تعالیٰ جی آپ نے جو یہ اپنا کام کیا جی، تو یہ آپ کو پوری بات نہیں پتہ، میں بتاتا ہوں جی. نعوذ باللہ، یہ ایسے ہو سکتا ہے جی؟ تو فلاں کے باب میں نعوذ باللہ خدا کو خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اسے ہے جی کہ بھائی اس کو پتہ ہے اللہ کو نہیں پتہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. جب اس طرح کوئی بات فرض کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو فرشتوں کو اس مفروضے پر آپ کو پوجنے کے کیا معنی ہے جی کہ وہ خدا کے ہاں کسی کے لیے جناب سفارش کا وسیلہ بنے گے؟ وہ اللہ کے علم میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے پتہ ہے. تو وہ تو آپ یہ جو
شریک تو تب ہوگا نا جب کسی کی ضرورت ہو اللہ کی. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے، ضرورتوں سے یا ان چیزوں سے کسی طرح بھی نہیں بنتی بھی. آپ بس ہم بات میرے خیال ہے کلیئر ہے اس کو، اور یہ اتنی کلیئر ہے کہ اس کو اور ہمیں بتانا ہی نہیں چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. مطلب پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے گا؟ اس کو ضرورت ہی نہیں نا، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کام ہی نہیں پھنسا ہوا اللہ تعالیٰ کا. نہ ہو بھائی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اس کو کیا ضرورت ہے بھی کسی کو ساتھ شریک آپ تبھی کرتے ہیں نا. پارٹنر آپ کسی بزنس میں بھی کسی کو بنانا ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یار یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہو جی میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس جائیداد بھی ہے، میرے پاس زمین بھی ہے، میرے پاس دکان کی جگہ بھی ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. تو آپ کہتے ہیں یار آپ ساتھ میں کسی کو شریک کر لیتا ہوں، تو لوگ پاگل ہی کہیں گے نا بھائی کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے جی. اللہ تعالیٰ تو یہ تو دنیاوی میں نے مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، جو کائنات وہ جو جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں، جو ختم اس کا کوئی سرا ہی نہیں جہاں پہ ختم ہو جائے گی. اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی جناب. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کہ اللہ صرف ایک ہی ہے جی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آگے ترجمہ، دنیا اور آخرت میں وہی شکر کا سزاوار ہے، کہ صرف اسی کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کہ اب سارا فیصلہ اسی نے کرنا ہے جناب، اور جانا بھی سب نے اسی کی طرف واپس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے. تو پھر یہ دائیں بائیں ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت کیا تم لوگوں کو بھی؟ یہ شریک کرنا، وہ شریک کرنا، ادھر سے ملانا ادھر سے ملانا. چاہے فرشتے ملاؤ چاہے پیغمبر ملاؤ، جب وہ غلط ہیں. سب سے پہلے فرشتے تھوڑے پیغمبر کر لیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسولوں کو آپ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے. تو باقی تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں نا جی، فرشتوں کو بھی نہیں کر سکتے. تو باقی کون سے کس باقی مولی ہیں کہ جو آپ کہیں جی کہ نہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں. بات ختم ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ترجمہ جی، ان سے کہو کہ بتاؤ اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ سمپل کوشچن جی، سادہ سی بات. کیونکہ اللہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا جی کہ سیدھی بات ہے جی کہ ان کو آپ ایک بات بتائیں جی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہم دنیا میں ہر وقت رات ہی نظر آئے جی، قیامت تک کے لیے آپ رات میں ہی رہیں جی، دن کبھی ہو ہی نہ. تو اللہ نے کہا جی وہ کوئی ہے جی معبود دوسرا؟ کوئی آپ کا کوئی فرشتہ ہے، کوئی پیغمبر ہے، ایون کوئی رسول ہے؟ باقیوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا نا، وہ تو کسی صاحب میں ہی نہیں آتے. کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں کہ جی قیامت تک اب رات رہنی ہے تو آپ بتائیں جی اللہ کا کوئی رسول اس کو چینج کر سکتا ہے کہ آپ اس کو شریک کر لیں اللہ کے ساتھ کہ وہ نہیں کرا لے گا بھی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ سیدھی بات کر رہے ہیں، میں اپنے سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا ان سے کہو، ان کو بتاؤ. نبی پاک سے کہا جا رہا ہے نا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کیا کہ اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے؟ بھائی کون ہے بتاؤ کون؟ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی. اب سارے آگے، اللہ کے پیغمبر بھی اس میں آگے. وہ تو معبود ہے ہی نہیں نا، وہ کبھی کہتے ہیں، وہ تو سارے کہتے ہیں ہمارا معبود تو وہی ہے. تو انہوں نے کہا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ کسی صورت میں یہ روشنی نہیں آ سکتی. روشنی زندگی کی سرگرمیوں کے لیے ہے. تو یہ بات چونکہ بالکل واضح تھی اس لیے یہاں سے ظاہر نہیں کیا گیا. آگے کی آیت میں اس کی وضاحت آ جائے گی کہ یہ کیوں مثال دی گئی. ٹھیک ہے جی، کہ وہ دوبارہ آپ اس کو روشن نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہیں کہ وہ رات ہی رہے گی. اس کے اندر ایک اور بحث ہے، وہ بڑی ڈیٹیل ہے، میں وہ آگے کرتا ہوں، وہ ایک ہی دفعہ کروں گا. تو انہوں نے کہا جی کون ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ یہ ایک جنرل بات ہے جو فزیکل بات بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر پورا دن رات ہی رہے اور دن نہ آئے، صبح نہ ہو، تو پھر کیا ہو سکتا ہے جی. لیکن اس کے اندر گہری باتیں ہیں، وہ میں آگے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا پھر کیا سنتے نہیں ہو؟ تو پھر تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی، کیوں نہیں سنتے اس بات کو؟ روشنی لا دے اور پھر کیا سنتے نہیں ہو؟ تو تمہیں نظر کیوں نہیں آتا پھر؟ چاہے رات ہو گئی ہے تو تمہیں ٹھیک ہے نظر نہیں آتا، تو پھر سننے میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی نا. رات میں اندھیرے میں آپ سن تو سکتے ہیں نا، دیکھ نہیں سکتے. تو آگے دن کے ذکر میں بھی میں خیر اگلی بات ہی پوری کر دوں، پھر میں اکٹھا سمجھاتا ہوں.
پھر ذرا مزہ آ جائے گا بات کو نا سمجھنے میں. یہ والی بات کہ بھئی اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے، پھر کیا سنتے نہیں ہو. روشنی کی بات کی ساتھ بولا پھر کیا سنتے نہیں ہو، کہ اندھیرے میں تم سنتے نہیں ہو، کہ مطلب اندھیرے میں بندہ سن تو سکتا ہے نا. ایک یہ بات اب آگے چلیں. کہو کہ بتاؤ، اور دوسری بات اب یہی پوچھی ان سے، کہو کہ بتاؤ پہلے بھی یہی کہا تھا نا، اب دوبارہ کہا کہو کہ بتاؤ اگر روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کیے رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے. اب اس کو الٹ سوال پوچھ لیا. پہلے کہا تھا کہ رات لا دے تو پھر دن کون کر سکتا ہے، اور اب کہا جی کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں جی اپنا دن کر دے، ہمیشہ کے لیے دن ہی کیے رکھے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون پاتے ہو. جس میں تم سکون پاتے ہو نا. تو پھر اگلا فکرہ کیا کہا، وہ اس کے ساتھ میں نے ملانا اصل بات یہ. تو اللہ کہا پھر کیا دیکھتے نہیں ہو. پچھلی بات کے تحت اندھیرے کے ساتھ کہا تھا کہ سنتے نہیں ہو، تو روشنی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھتے نہیں ہو. اس کو آپ بیان کرنا، ساری بات صرف یہ ہے. اب آپ کو یہ ذرا غور سے سننا تب آپ کو سمجھ آئے گی جی. یعنی پہلی بات شب کے اندھیرے میں فرمائی جا رہی ہے کہ میں نے رات کا اندھیرا کر دیا. اگر رات کے اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں جی، آپ کو نظر تو کچھ نہیں آئے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کا اندھیرا کر دیا اور تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح بات ہے جی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اب سن بھی نہیں سکتے، بھی تمہیں سنائی بھی نہیں دے رہا. مطلب یہ ہے تو آخر اس بات کو سنتے کیوں نہیں ہو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. تم سن تو سکتے ہیں نا، چاہے اندھیرا بھی ہو، تمہارے کان تو سن سکتے ہیں نا کسی بات کو. اور اگلی بات میں یہ فرمایا کہ اسی طرح دوسری بات میں اللہ تعالیٰ فرمایا گویا دن کی روشنی میں کر رہا ہوں. دن کی روشنی میں بات فرمائی جا رہی ہے. تو اس وقت تو پورے دن کی روشنی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بات ہے پھر تم یہ اتنی واضح کلیئر کٹ جو حقیقت ہے تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہی بھی؟ وہ تمہیں کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ تو دن کی روشنی میں ہے نا. تو دن کی روشنی آپ کو دیکھنے سے تو نہیں روکتی ہے. جس طرح رات کی جو اندھیرا ہے وہ آپ کو سننے سے نہیں روکتا، تو اسی طرح دن کی جو روشنی آپ کو دیکھنے سے نہیں روکتی ہے. اب اس میں یہ بلاغت بھی ہے کہ جو معقولات کو اور محسوسات کی حیثیت سے دی گیا ہے، مطلب حقیقت یہ ہے کہ جن واضح چیزوں کو تم سمجھنے کے لیے، جن کو سمجھنے کے لیے زیادہ فکر وغیرہ کی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب لیکن جو بعض چیزیں اتنی کھلی اور اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کافی ہے کہ آدمی کے کان اور اس کی آنکھیں اگر کھلی ہوں. لیکن تمہارا حال اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ نہ شب کے سکون میں، شب کا سکون ہے نا، نظر تو نہیں آتا لیکن تم سن تو سکتے ہو. تو نہ تم وہاں اس ٹائم پہ سنتے ہو جی، تمہیں کچھ سنائی نہیں دیتا. اور دن کے اجالے میں جب کہ دیکھنا اتنا آسان ہوتا ہے تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. مطلب کہ تمہیں ہدایت کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، اور نہ تم اس کو دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو جی. میرا خیال ہے کہ میں نے بیان کر دیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک کے ساتھ کہ رات کے ٹائم مطلب تم سنتے کیوں نہیں ہو. رات میں تو سننے کا پرابلم نہیں ہوتا. اور اسی طرح کا دن میں دیکھتے کیوں نہیں ہو. دن میں تو دیکھنے کا پرابلم ہوتا ہی نہیں، صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ جو واضح حقیقتیں ہیں کہ بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ اتنی بڑی اور اتنی کھلی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اتنی کلیئر کٹ ہے کہ اس کو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ سمجھنا چاہتے ہی نہیں. جی آگے چلتے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھایا کہ پھر کیا دیکھتے نہیں ہو، یہ دن کی روشنی کی بات. اس کے بعد کیا فرمایا جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی کی رحمت ہے، مطلب میری رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، اس لیے کہ رات میں سکون حاصل کرو، اور اس لیے کہ دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو. اب یہ پھر وہ دنیاوی والی حقیقتوں کے ساتھ بات دوبارہ کر دیں. مطلب ایک فکری معنی بھی ہیں، بلاغت والے ہیں، اور ایک جرنل سامنے کے معنی میں کہ تمہارے اندر تو کوئی اختیار نہیں ہے تم ان چیزوں کو چینج کرو. تو پھر اللہ کو ہی مانو گے نا. اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جو یہ کام کر سکتا ہو کہ دن کو رات اور رات کو دن کو. اللہ تعالیٰ اگر ڈیسائیڈ کر دیں کہ اس طرح ہونا ہے تو اس کو وہ الٹ کر دے، نہیں کر سکتا. تو اسی کے اندر پھر وہ بلاغت والی باتیں بھی تھیں جو میں نے بتا دی کہ تم رات کو بندہ سن تو سکتا ہے نا، دن کو بندہ دیکھنے میں کیا پرابلم ہے. مطلب واضح حقیقتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں لیکن تم نے ماننی نہیں ہے. تو یہ دن جو میں نے بنائے ہیں یہ آگے پیچھے کر کے تو اسی لیے بنائے ہیں. رات کو ریلیکس ہوا کرو، سکون
کیا کرو، باتوں کو سمجھا کرو سن کے، اور دن کو تو تم سامنے دیکھ سکتے ہو۔ بات آگے چلتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس دن کا دھیان کریں، اب وہی قیامت کے دن کا، جب خدا انہیں پکارے گا، جب اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے جی، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ وہی جو سٹارٹ میں بات ہوئی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں پوچھوں گا جی بتاؤ پھر وہ کدھر ہیں۔ ہاں جی، تو بلاؤ ان کو، وہاں کہا تھا بلاؤ، وہ کہاں ہیں جی، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ جب انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ سوال اللہ کی طرف سے آ گیا جی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور کام کریں گے ساتھ، وہ کیا کریں گے جی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں اپنی ہر امت میں سے ایک گواہ بھی لے کر آ جاؤں گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی انبیاء علیہ السلام اور رسول جو ان امتوں کی طرف آئے تھے نا، وہ بھی آ کے گواہی دے دیں گے۔ اب اسی بات کی نا کیا اللہ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بلا کے پوچھیں گا نا جی وہ کہاں ہیں جو جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، تو مطلب کوئی جواب نہیں ہے نا، تو وہ نہ ہوں گے تو نہ وہ آئیں گے۔ اور یہی بات پھر اب ان کو فردر یاد دہانی کرانے کے لیے آج دوبارہ کہ تمہیں پتہ ہے نا جی میں نے تمہاری طرف رسول بھیجے تھے نا، تو وہ بھی آ جائیں گے گواہی دینے کہ ہاں جی ہم نے بھی ان کو یہی بات بتائی تھی کہ اللہ کے ساتھ تو کچھ، آپ نے بھی یہی کہا تھا، ہم نے بھی یہی کہا تھا آپ کے حکم کے مطابق کہ اللہ کے ساتھ تو کوئی بھی شریک نہیں، اللہ تو اکیلا ہے، ہم نے بھی جا کے یہی دعوت دی تھی، آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائی تھی، تو وہ بھی گواہ کے طور پہ آ جائیں گے جی۔ تو پھر اب یہ باتیں جب مطلب اب کلیئر ہو جائیں گی نا کہ ان لوگوں کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بندوں سے اسٹل پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے جی جو شرک کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہیں گے جی، ترجمہ، پھر لوگوں سے کہیں گے یعنی ہم یعنی پروردگار اللہ لوگوں سے کہیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ بھی اپنا، پھر وہ جو اب تمہاری دلیل ہے کہ نہیں جی شریک ہے کوئی ساتھ، تو پھر کیا ہوگا جی؟ اس تو ایس قسم کا کوئی کام ہی نہیں نا، وہ کہاں سے دلیلیں لاتے ہیں بھائی، جھوٹا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب ان پر واضح ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا اس دن ان کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی جی کس صاحب کی، کہ حق خدا کی طرف ہے، اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے رہے ہیں وہ سب ان سے کھوئے جائیں گے۔ کہ حق سچ بات جو ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسولوں نے بتائی تھی، اور باقی رہی جو دوسروں نے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے رہے ہیں وہ سب ان سے کھوئے جائیں گے، تو وہ اس دن ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے جی۔ کلیئر ہو جائے گی نا بات اس دن جناب۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے کہاں چلتے ہیں جی، یہاں بات میرے خیال میں آ کے ہاں جی ختم ہوگی جی۔ تو یہ ہے جناب، ہم نے پورا اس کا کر دیا، دیکھ لیں آپ اس کے اندر کہ کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی چیز جو آپ جتنا مرضی غور کر لینا تو وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے، وہ کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ جب آپ کو بتا دیا جی کہ اللہ کے پیغمبر اس میں شامل نہیں ہیں، عیسائیوں نے یہی کیا تھا نا کہ نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کرنے کی، تو اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کس طرح کسی اور کو اللہ کے ساتھ کسی بھی اللہ کے کام میں شریک کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہی غلط ہے جناب، یہ کہ تو بنتی ہی نہیں ہے جی۔ تو جو صحیح بات ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، باقی سارا جھوٹ ہے، اور یہ سارا سب اسی میں کھوئے ہوئے ہیں، تو ان کا اب کچھ نہیں ہوگا، اب ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ان کو بتا دیا گیا تھا، اللہ کے رسولوں نے ان کو وارننگ دے دی تھی جی۔ اس بات کے اوپر جی ہماری قسط ختم ہوئی جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اب اگلی قسط کے لیے اللہ حافظ۔